کے لیے کھڑے ہو گئے. فتوضأت نحوا مما توضأ، تو میں نے بھی پھر اسی مشق کی جیسے وضو کر لیا جیسے آپ نے وضو کیا. ثم جئت، پھر میں آ گیا. فقمت عن یساری، تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، نماز میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. وربما قال سفیان عن شمالہ، اچھا پھر وہی حضرت سفیان کا لفظی اختلاف آیا کہ انہوں نے کہا شمال ہی، اور شمال کے معنی بائیں ہوتا ہے، تو یسار کہیں یا شمال کہیں مطلب وہی کہ بائیں طرف کھڑا ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ فحولنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بائیں طرف سے گھمایا. فجعلنی عن یمینہ، اور اپنے دائیں طرف کر لیا. نماز ہی کے دوران آپ نے مجھے پکڑ کے بائیں طرف سے دائیں طرف کر لیا، کیونکہ اس میں طریقہ یہی ہے نا کہ آدمی دائیں طرف کھڑا ہو. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جب ایک ہو نا کوئی مقتدی تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اکیلا آدمی پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، مکروہ ہے. مطلب یہ اکیلے آدمی کا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، تو اسے امام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اسے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، بائیں طرف نہیں. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نماز کے دوران اگر کوئی عمل کرنا پڑ جائے ایک ہاتھ سے تو وہ کر سکتے ہیں. جیسے ان کو گھمایا تو بعض روایتوں میں آتا میرا بازو پکڑ کے مجھے آپ نے اس طرف آنے کا اشارہ فرمایا، دائیں طرف. تو یہ جائز ہے. ایسا کوئی عمل ایک ہاتھ سے اگر کوئی کرے، معمولی عمل کوئی کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں. عمل کثیر اگر ہو گیا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہاں سمجھ لیجئے رک کر تھوڑی دیر. عمل کثیر یہ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا. دونوں ہاتھوں سے کام کریں گے، کوئی بھی عمل کیا نماز باطل ہو جائے گی. دونوں ہاتھوں سے آپ نے ایسے کر کے کھجانا شروع کر دیا، اپنا ٹوپی یا امامہ دوز کرنا شروع کر دیا وغیرہ، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی. نماز ٹوٹ گئی، اب دوبارہ نماز پڑھ. اسی طریقے سے ایک ہاتھ کو بھی اگر آپ نے ایک ہی رکن میں 3 دفعہ ہٹایا، کوئی عمل کیا یا جیسے کھجایا، تو بھی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل بھی کثیر ہو گیا. کسی بھی رکن میں جیسے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں 3 دفعہ ہٹا کر کچھ کیا تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، عمل کثیر ہو گیا. ایک ہاتھ سے بھی عمل کثیر ہو جاتا ہے اس طرح. تو ایک ہاتھ سے ایک آدھ دفعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ وہی عمل کریں جس کی نماز میں ضرورت پڑ گئی ہے. نماز میں کوئی چیز، کوئی رکاوٹ ہٹانی ہے، کھجانا ہے، کچھ اور کوئی چیز سامنے آ گئی ہے اسے ہٹانا وغیرہ وغیرہ. جیسے کوئی سامنے سے گزر رہا ہے اس کو بھی روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ایسے آگے کر دیں، ایک ہاتھ یہ کر سکتے ہیں. یا انسان کبھی ٹوپی گر جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے لگا سکتے ہیں تو لگا لیں. یا موبائل آج کل بجنے لگتے ہیں تو وہ بھی بند کر سکتے ہیں ایک ہاتھ سے، جیب میں ہاتھ ڈال کے اسے بند کر دیں. بعض لوگ تو جیب میں سے نکال کے اور پورا دیکھ کر اور اس کے بعد پھر ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا ایک ہاتھ سے ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے عمل کثیر ہو گیا. عمل کثیر کی ایک پیٹنٹ تعریف کیا ہے، مطلب وہ میں بتا دوں آپ کو. ایسا کوئی کام نماز میں کرنا کہ جس سے سامنے دور کھڑے ہونے والے کو ایسا لگے جیسے نماز میں نہیں ہے. اب آپ سمجھ جائیں. تو اب ایک ہاتھ سے بھی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جیسے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تب کوئی موبائل لے کے کھڑا ہو گیا تو یہ خطرناک بات ہے، عمل کثیر ہو سکتا ہے اس طریقے. تو اس لیے اسے جیب میں اندر ڈال کے بند کر دیں، سوئچ آف کر دیں. تو اس طرح ایک ہاتھ سے معمولی کام کرنے میں مظاہرہ کریں. اچھا اب ایک ہی ہاتھ سے غیر ضروری کام نماز میں کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے. نماز تو نہیں ٹوٹے گی مگر یہ اچھا نہیں ہے. جو اجازت دی گئی ہے وہ کسی ضروری کام کے لیے، بس کسی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے وغیرہ. جیسے یہاں پر ایک نماز ہی کا یہ مسئلہ کہ ایک شخص جو ہے غلط کھڑا ہو گیا تو آپ نے اسے ایک ہاتھ سے دائیں طرف کھڑا کر لیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دائیں طرف کھڑے ہو گئے. اچھا اس کے بعد فرماتے فجعلنی عن یمینی ثم صلی ما شاء اللہ، پھر آپ نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے چاہی. ثم اضطجع، پھر آپ لیٹ گئے.
ویسے میں یہاں پر تھوڑا سا ایک بات اور بتاؤں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بچپن سے اس ماحول میں آ گئے. خانوادہ نبوت کا یہ وہ فرد ہے کہ جس نے انوار نبوت کی براہ راست برکتیں حاصل کی اور اتنا بڑا علم حاصل کیا یہاں سے کہ آج علمی روایت میں، قرآن کی تفسیر میں، بہت ساری احادیث میں ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. آج کوئی تفسیر ایسی نہیں ہوگی جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہ ہو. کوئی بلکہ تفسیر تو پوری ہو گئی نا. آیتیں لے لیں آپ، تقریباً قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کے نیچے ان کی تفسیر، ان کا قول موجود ہے. اتنا علم تو بہت بڑی دلیل حجت بن گئے ہمارے لیے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی ہی بار آپ کو سینے سے لگا کے دعا دی ہے، اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم سکھا دے. اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اس کو کتاب و حکمت کا علم سکھا دے. اسی لیے ترجمان القرآن کہلاتے تھے، قرآن کے ترجمان. صحابہ کرام بعد میں بڑے بڑے سینئر صحابہ نا، سینئر صحابہ آپ سے رجوع کرتے، آپ کی طرف رجوع کرتے، آپ کو شریک کرتے اور آپ سے مشورہ کرتے تھے، حالانکہ آپ جونیئر تھے. ایک دفعہ کا واقعہ دلچسپ بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آ گیا. اب وہ امیر ہیں اس زمانے، اس وقت امیر المومنین، خود صحابی ہیں، صاحب علم ہیں، سب کچھ. کیس یہ تھا کہ وہ کیسر روم کے بادشاہ نے ایک شیشی بوتل کانچ کی وہ بھیجی چھوٹی سی، اور حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ اس کے اندر مجھے تمام جانداروں کو بند کر کے بیچ دیجئے. بتائیے بابا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ایک بادشاہ وقت کہہ رہا ہے. تو جب وہ آیا ان کے پاس یہ پیغام تو وہ فکر میں پڑ گئے. سوچا، غور کیا، کچھ سمجھ نہیں آیا. لوگوں سے مشورہ کیا، کچھ پتہ نہیں چلا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. ان کو بلایا اور کہا کہ یہ اس طرح ہم سے کہا گیا ہے، تو اب اس کا جواب دیجیے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اس کے اندر پانی بھر کے بیچ دیجیے. کہنے لگے پانی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. بس ساری زندگی آ گئی اس میں. کہنے لگے واہ واہ، جواب نہیں آپ کا. یہ تھا وہ علم ان کا. اس طرح کے نقطے ان کو ملتے تھے قرآن سے اور کلام نبوت سے. ظاہر ہے یہ سب اس عمل کی برکت، اس ماحول کی کہ جس میں بتا رہے ہیں. میں اس طرح راتوں کو حضور کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا. ثم التجا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نماز پڑھ لی، پھر آپ لیٹ گئے، فناما، پھر سو گئے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اپنے اصحاب کو جنہوں نے کہا تھا ہمیں ایسی عبادت کریں گے کہ پھر سونا بھول جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری سنت نہیں ہے. میری سنت یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. یہ آپ نے بتایا. اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ اعتدال بتایا، سونا بھی رات کو اور پھر عبادت کے لیے وقت نکالنا. یہ تو فنام حتی نفخ، پھر آپ اسی طرح سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی. ثم اتاہ المنادی، اور پھر فجر تک آپ آرام فرما رہے یہاں تک کہ مؤذن آیا. فآذنہ، اور اس نے آ کے آپ کو نماز کی اطلاع دی بالصلاۃ. فقام معه الى الصلاۃ، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے. فصلی، پھر نماز پڑھی. ولم یتوضا، وضو نہیں بنایا. یہ ہے وہ چیز، یہ نبی کی خصوصیت ہے. سو گئے، خراٹوں کی بھی آواز آئی اور پھر اٹھ کے ایسی نماز ادا فرما لی، وضو نہیں بنایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ